وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ عمر کے آخری حصے میں بہت ہی زیادہ روتے تھے۔ آپ نے ایک خیمہ لگا لیا تھا، اس خیمے میں عصر سے لے کے مغرب تک بس روتے ہی رہتے، ہچکیاں ہی ہچکیاں، رونا ہی رونا، سسکیاں آہیں۔ ایک وہاں کا نوجوان جو کہ پہلے باہر پڑھ رہا تھا، جب وہ اس علاقے میں آیا اجمیر میں، اس میں نے دیکھا کہ اس کٹیا میں، اس آستانے میں ہمیشہ رونے کی آواز آتی ہے۔ اس نے جھانک کے دیکھا کہ بزرگ ہیں جو بہت ہی زیادہ رو رہے ہیں۔ گھر آیا، وہ ہندو تھا، ماں سے پوچھا کہ ماں جی یہ مسلمانوں کا گرو روتا کیوں ہے؟ مسلمانوں کا گرو بہت زیادہ روتا ہے، جب بھی میں وہاں سے گزرتا ہوں وہ رو رہا ہوتا ہے، کیا وجہ؟ اس نے کہا کہ بیٹے جا خود اس سے پوچھ لے وہ کیوں روتا ہے۔ وہ ہندو نوجوان، اس نے ہمت باندھی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں عصر کے بعد خیمے میں گھسا، آپ سے مصافحہ کیا اور آگے بڑھ کے کہا کہ حضور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ مجھے بس وجہ بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ محبت میں روتا ہوں، محبت میں روتا ہوں۔ کہا کہ محبت میں کیسے رونا آتا ہے؟ محبت میں کیسے رونا آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا دو شرطیں ہیں۔ کہا کون سی شرطیں؟ کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، دوسری شرط یہ ہے کہ میرے مرید بن جاؤ، پھر لگ پتہ جائے گا کہ محبت میں کیسے رویا جاتا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گیا اور مرید بھی بن گیا۔ صبح و شام اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہنے لگا۔ صبح بھی ان کے ساتھ، شام بھی ان کے ساتھ، دوپہر کا کھانا بھی ان کے ساتھ، رات کا کھانا بھی ان کے ساتھ، نمازیں بھی ان کے ساتھ، روزے بھی ان کے ساتھ، تمام عبادات بھی ان کے ساتھ، حتیٰ کہ ایسا انسیت ہو گئی، ایسی محبت جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے رنگ چڑھایا اس پہ، تو ایک دن آپ نے فرمایا جاؤ تجھے 3 دن کی چھٹی ہے، تجھے 3 دن کی چھٹی ہے، گھر جاؤ، اس 3 دن کے عرصے میں، 3 دن کے دورانیہ میں 1 منٹ کے لیے بھی میرے پاس نہیں آنا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے 3 دن کی چھٹی مل گئی، جاؤں گا گھر، ماں کے پاس جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ نوجوان گھر واپس آیا، ابھی آدھا دن ہی گزرا ہے، دوپہر کے ٹائم ہے، کھانا سامنے ماں نے رکھا، کھانا دیکھ کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ لقمہ اٹھاتا ہے پھر رکھ دیتا ہے، اٹھاتا ہے پھر رکھ دیتا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں جی بس دل نہیں کر رہا، اٹھا لو کھانا، دل نہیں کر رہا۔ وہ کھانا اٹھا لیا گیا، رات کا ٹائم ہوا، پھر کھانا رکھا گیا، پھر وہی حال ہے، روتے جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ہے۔ کہا بیٹا کچھ کھا لے، کہا ماں دل نہیں کر رہا، اٹھا لے کھانا۔ رات کو اوپر کمرے میں چلا گیا، کمرے میں جا کے اس نوجوان نے، سحری کا ٹائم ہے، جی بھر کے رویا۔ ماں نے جب آہیں سنی، چیخیں سنی، دوڑ کر اوپر آئی کمرے میں، بیٹا تجھے ہوا کیا ہے؟ بتاتا بھی نہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ ماں بس ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا میں مرید بن کے آیا ہوں، جس سے میں محبت کرنے لگ گیا ہوں، ایسی محبت ہو گئی ہے اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، پہلا دن گزرا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، جا میرے مرشد کی بارگاہ میں کہہ دے کہ مرید تجھ سے ملنا چاہتا ہے، مرید تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ ماں کا دل تھا، ماں کی مامتا تڑپ اٹھی، کہا کہ میں ابھی جاتی ہوں۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضور والا میرا بیٹا برداشت نہیں کر پا رہا، وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، ابھی تو 1 دن ہوا ہے، ابھی تو 1 دن ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو، مائی کو واپس لوٹا دیا۔ جب اس کی ماں واپس آئی، کہا کہ ماں جی بتاؤ کوئی خوشخبری؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نہیں مل سکتے مجھ سے، ابھی 2 دن باقی ہیں، گزارا کرو۔ اللہ اکبر۔ کہا ماں ایک بات عرض کروں، اب اگر 1 دن بھی گزرا تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ماں دوبارہ گئی، حضور والا میں ماں ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتی، وہ داڑیں مار کے رو رہا ہے۔ اب اس نے کہا کہ اب ایک بار سے ملنا چاہتا ہے۔ کہا کہ اگر تو ماں ہے، اتنی منتیں کر رہی، جاؤ اسے پیغام سنا دو، وہ ملنے آ جائے مجھ سے، وہ ملنے آ جائے مجھ سے۔
اللہ اکبر۔ اب وہ نوجوان حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ہزاروں کا رش لگا ہے، مجمع لگا ہے، مریدین بیٹھے ہیں۔ جب جیسے ہی چوکھٹ پہ پہنچا، نگاہ نگاہ سے ملی، نگاہ نگاہ سے ملی، تڑپ اٹھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہوتی ہے۔ دوڑ کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ حضور حضور بس جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا، پتہ لگا محبت میں کیسے رویا جاتا ہے، محبت میں کیسے رویا جاتا ہے۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت، کوئی ایسا دل ہو کہ فسانہ محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ تڑپ کے رویا۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا، اٹھ بیٹے، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رات تو نے کھانا کھایا تھا؟ کہا نہیں حضور، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ فرمایا میں نے بھی نہیں کھایا۔ کہا رات تو سویا تھا؟ اللہ اکبر۔ کہا حضور والا ساری رات آپ کی یاد میں تڑپتا رہا ہوں۔ کہا آنکھ میری بھی نہیں لگی، آنکھ میری بھی نہیں لگی، نیند مجھے بھی نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ محبت میں کیسے رویا جاتا ہے۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ ہے محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔